بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد۔ کنز القرآن کے پیارے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج درجات حفظ کے طلباء کے کچھ آداب پڑھے تو دل میں یہ بات آئی کہ اس کو شیئر کروں۔ اس سے پہلے بھی کچھ آداب معلمین کی کچھ آداب ذکر کیے تھے، آج متعلمین کی چند آداب گوش گزار کر رہا ہوں۔ عزیزو، کنز القرآن یوٹیوب چینل پر شعبہ تحفیظ القرآن الکریم سے متعلق کافی چیزیں ملے گی، جیسے طریقہ کار، ترتیل و تدویر، رکوعات، نغمات قرآنیہ، اچھے آواز کے مالک حضرات قراء کرام کی تراویح، متشابہات قرآنیہ اور بھی بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ تو سنتے ہیں بلا کسی تاخیر کے آداب کو۔ متعلمین قرآن کے لیے مجلس درس کے کچھ آداب اور اصول ہے۔ طالب علم کا حلقہ درس میں خلیق، شائستہ، مہذب، باادب، نیک خو، متواضع ہونا اس کی فلاح و کامیابی اور حسن نیت کی دلیل ہے، اور اس کا بدخلق، بد اطوار، بد چلن، بدخو اور گستاخ و بے ادب ہونا اس کی ناکامی و نامرادی کی علامت ہے۔ چنانچہ طالب علم کو مجلس درس اور مجلس تعلیم و تعلم کے لیے کچھ آداب اور اصول کا حامل ہونا بے حد ضروری ہے۔ نمبر 1، اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے پاک کرے۔ نمبر 2، طالب علم دنیا کو اپنا سب سے اہم مشغلہ اور سب سے بڑا مقصد نہ بنائے۔ دنیا کے تعلقات اور اس کے رشتوں میں کمی کرے۔ ہر چیز سے خالی الذہن اور فارغ البال ہو کر تعلیم و تعلم پر خوب توجہ دے۔ اپنے علم پر مغرور و نازا نہ ہو۔ اپنے استاد کے سامنے شیخی نہ بگاڑے، اور نہ ہی اپنے ساتھی طلباء کے سامنے اس کا دماغ افلاک پر ہو۔ نمبر 4، قرآن کریم کے سبق کو تدویراً پڑھنے اور اسے یاد کرنے میں خوب محنت اور کوشش کرے۔ اس سلسلے میں حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث کو اپنے سامنے رکھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم کا ماہر ان بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہے جو لوح محفوظ کے پاس لکھتے رہتے ہیں۔ چنانچہ طالب علم اس بات کی کوشش کرے کہ اس کا شمار بھی انہی میں ہو، اور اس پر ملنے والی خیر سے وہ بہراور ہو۔ نمبر 5، قرآن کریم سیکھنے اور حاصل کرنے کی راہ میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے، اور نہ ہی اس میں بخل و کنجوسی سے کام لے۔ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ کی تعلیم کے حوالے سے جو مال وہ خرچ کر رہا ہے وہ تو قرض حسنہ ہے، جسے اللہ کے حضور میں وہ پیش کر رہا ہے، اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کو سیکھنا عبادت ہے، اور جو مال عبادت میں خرچ کیا جا رہا ہے اسے زیادہ نہ سمجھے۔ نمبر 6، طالب علم بلند اخلاق کا پیکر اور مجلس تعلیم کے آداب کو بجا لانے والا ہو۔ اس کے دل میں اپنے استاد اور ساتھیوں کے لیے محبت اور احترام کا جذبہ ہو۔ وہ ان چیزوں سے دور رہے جو حلقہ درس اور حلقہ قرآن کریم کے آداب میں مخل ہو، مثلا زیادہ ہنسی مذاق و دل لگی کرنا اور بے فائدہ باتیں کرنا وغیرہ۔ نمبر 7، اگر مجلس درس مسجد میں ہو
تو مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پیر داخل کرے اور یہ دعا پڑھے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور مسجد سے نکلتے وقت بایاں پیر نکالے اور یہ دعا پڑھے، اللہم انی اسألک من فضلک۔ نمبر 8، درسگاہ میں ہمیشہ باوضو بیٹھے۔ نمبر 9، مجلس درس میں حاضر ہونے سے پہلے طالب علم مسواک کے ساتھ وضو کرے، اور اگر مجلس درس کسی مسجد میں ہو اور اس کے منہ سے بدبو محسوس ہو تو اسے پہلے دور کرے۔ نمبر 10، پڑھنے کے دوران اپنی آواز کو اتنی بلند نہ کرے کہ اس سے دوسرے ساتھیوں کو پڑھنے اور یاد کرنے میں خلل ہو۔ نمبر 11، اہل مجلس میں سے ہر ایک کا احترام کرے اور اس کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرے۔ نمبر 12، جس جگہ وہ بیٹھتا ہے اس کا احترام اور اس کی عظمت دل میں ہو، بالخصوص جب وہ جگہ مسجد میں ہو۔ وہاں کوئی ایسا کام نہ کرے اور نہ ہی اس سے کوئی ایسا فعل سرزد ہو جو اس مقام کے تقدس کی پامالی کا باعث بنے۔ نمبر 13، مجلس درس سے واپسی کے وقت دھکم دھکی نہ کرے۔ جلدی سے نکلنے کے چکر میں کلام پاک کو ادھر ادھر نہ پھینکے، بلکہ ہر طالب علم کے لیے ضروری اور واجب ہے کہ وہ اپنے استاد کو سلام کر کے رخصت ہو اور قرآن کریم کو اس کی جگہ پر رکھ کر سکون و وقار کے ساتھ واپس ہو۔ نمبر 14، جب استاد کسی طالب علم کو آواز دے تو اس کے جواب میں کہے جی ہاں، یا ایسے الفاظ کہیں جن سے ادب ٹپکتا ہو، اور جب اسے مخاطب ہو ان کی بات دھیان سے سنے اور ان کی طرف بھرپور توجہ دے، اور جب بلائے تو کھڑا ہو کر چل کر حاضر خدمت ہو اور گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے نہ جائے۔ نمبر 15، اگر کسی چیز میں اشکال ہو تو استاد سے دریافت کرنے میں شرم محسوس نہ کرے، بلکہ ادب اور خوش اسلوبی کے ساتھ اس کے متعلق سوال کرے۔ نمبر 15، اپنی نوبت اور باری کا خیال رکھے، چنانچہ اپنے کسی ساتھی کی رضامندی اور اجازت کے بغیر اس کی باری سے پہلے سنانے کی کوشش نہ کرے، اور جب اس کی پڑھنے کی باری آئے تو سنانے کے لیے استاد سے اجازت طلب کرے۔ اگر استاد اجازت دے تو پڑھنا شروع کرے، ورنہ نہ پڑھے، اور اگر اس کی باری کی بات بھول جائے تو حکمت اور ادب کے ساتھ یاد دہانی کرے۔ عزیزو، یہ کچھ آداب درجات حفظ کی طلباء کے لیے تھے جس کو آپ حضرات نے سنا۔ بقیہ باتوں کو انشاءاللہ دوسرے موقع پر ذکر کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی فقط۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔